اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، اصل میں بنی اسرائیل میں سے تھا، نہ کہ آل فرعون میں سے، لیکن اس نے اپنی قوم سے غداری کی اور فرعون کا ساتھی بن گیا۔ فرعون نے قارون کو اتنی دولت دی کہ اس نے بڑے بڑے تجارتی کام شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانا بھی ایک بڑی جماعت کے بس کی بات نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ قارون، اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے، اس سے غریبوں کی مدد کر، اس مال کو اچھے کاموں میں لگا۔ تو قارون کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی عقل اور محنت سے کمایا ہے، یہ میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اور قارون کا تکبر دن بدن بڑھتا گیا۔ نہ صرف اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی، بلکہ ان کے خلاف سازش بھی رچنے لگا۔ قارون ایک عورت کو کہتا ہے کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگاؤ تو میں تمہیں بہت سی دولت دوں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے چھل کپٹ بھری چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو منہ مانگی دولت دینے کا وعدہ کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا سکے۔ ایک دن مجلس میں فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ بتاؤ، اگر کوئی شخص زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دو، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مار دیا۔ تو قارون اس عورت کو اشارہ کرتا ہے اور وہ عورت آگے بڑھتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے گناہ ہے، قارون نے مجھے اس جھوٹے الزام کے لیے مجبور کیا تھا۔ جب قارون کی سازش ننگی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا، اے موسیٰ، میں نے زمین تمہارے حوالے کر دی ہے، جو چاہے کرو۔ موسیٰ علیہ السلام زمین کو کہتے ہیں کہ قارون کو گرفتار کر لیں۔ زمین دھیرے دھیرے قارون اور اس کے خزانوں کو نگلنے لگتی ہے، اور قارون کہتا ہے کہ اے موسیٰ، مجھے معاف کر دے۔ قارون کی چیخیں آسمان میں گونج رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی اس کی بات نہ سنی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قارون ایک بار بھی مجھے پکارتا تو میں اسے بچا لیتا، لیکن وہ تکبر میں آ گیا اور دولت کے ساتھ اس زمین میں دھس گیا۔ قارون کا انجام دنیا والوں نے دیکھا۔ اس کا ذکر سورہ القصص 28.81 میں کچھ ایسے آیا کہ بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو اور اس کی زمین کو دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بچ سکا۔ سبسکرائب